کو اپنا سمجھیں، یہاں رہ کے یہاں کے لوگوں کو اپنا سمجھیں۔ چنانچہ 700-800 سال اسی لیے ملک یہاں راج کر گئے، اور آج بھی ان کے ونش، ان کی نسلیں ہیں ہندوستان میں جگہ جگہ موجود ہیں، مغلئی کھانے، اور یہ جگہ جگہ آپ کو ملیں گے لوگ نسلوں۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اس حساب سے یہاں آیا کہ یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا اس نے چاہا، یہاں کی چیزوں کو اپنے دیش میں منتقل کرنا شروع کیا، یہ کام انگریزوں نے کیا، تو یہ چیز زیادہ دیر تک چل نہیں سکی۔ انگریز طبقہ جو یہاں آیا وہ سارے برے نہیں تھے، یہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی تھے، ان میں سے کچھ نسلیں یہاں رہ بھی گئی، ان انگریزوں کی کچھ نسلیں ہیں آج بھی ہندوستان میں کچھ اسٹیٹوں میں کرسچن اور عیسائی آباد ہیں بڑی تعداد میں، اور کچھ انگریزوں کی نسلیں بھی بڑی ہیں، ہر رنگ کے لوگ تھے، لیکن وہ طبقہ کے جو اقتدار میں تھا، جو حکومت میں تھا، وہ ہم ہندوستانیوں کے ساتھ فرق رکھتے تھے، بھید بھاؤ رکھتے تھے کہ اپنے لیے الگ اور ہمارے لیے الگ، اچھا پھل ان کے لیے، سڑا ہوا گلا ہوا پھل ہندوستانیوں کے لیے، ریل کے اندر جو فرسٹ کلاس ڈبہ ہے، اچھی سیٹ ہے، اس پہ کوئی انڈین نہیں بیٹھ سکتا، اس پہ صرف یورپین بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو پھٹے ہیں لکڑیوں کے ان کے اوپر انڈیا والے بیٹھے ہیں، فرق رکھتے ہیں۔ یہاں کی ایک ایک قیمتی چیز وہ جہازوں میں بھر کے انگلینڈ پہنچاتے ہیں۔ انگلینڈ کی جتنی ترقی ہے آج، وہ سب ہماری ہم سے چھینی ہوئی دولت کی بنا پہ ہے، ورنہ 1700 اور 1800 میں تو انگلینڈ ایسا نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ 19ویں صدی میں جا کے انگلینڈ ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں سے لیں گے، جو یہاں کا اچھا چاول تھا وہ لے گئے، اچھا اناج تھا وہ لے گئے، اچھا لوہا تھا وہ لے گئے، اچھا کوئلہ تھا وہ لے گئے، اچھی کھانوں میں سے جو کچھ بھی ملا وہ سب لے گئے، ہمیں مزدور بنا دیا۔ اس طرح چلتا رہا، 200 سال تک انگریزوں نے یہاں اس طرح راج کیا، لیکن ہندوستان کے لوگوں نے اس چیز کو کبھی قبول نہیں، جو یہاں مکس ہو کے رہا، محبت سے رہا، پیار کے ساتھ رہا، اس زمین کو اپنا مان کے اور یہاں کے لوگوں کو اپنا مان کے رہا، وہ رہ پایا۔ اور جس نے بھید بھاؤ رکھا، بہت جلد ہندوستان کے لوگوں نے تحریک شروع کی، پھر وہ ناکام بھی ہو جاتی رہی، کیونکہ ان کی سازشیں، تدبیریں، وہ آپس میں لڑاتے تھے، غدار پیدا کر دیتے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ہندوستان کے لوگ کبھی ایک جھنڈے کے نیچے، کبھی دوسرے کے جھنڈے کے نیچے، کبھی ایک راجے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، کبھی دوسرے راجے کے ساتھ، کبھی ایک نواب اٹھ کھڑا ہوتا تھا، وہ ناکام ہو جاتا تھا تو دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس تمام دوران میں ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ میرا مذہب کیا ہے اور تیرا کیا ہے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے ملک کا باشندہ ہے تو بس ٹھیک ہے، انہیں اس چیز سے کوئی دشواری نہیں۔ چنانچہ یہی چیز چلتے چلتے، اب لمبی تاریخ بتانے کا آپ بچوں کو تو ہوتا نہیں، لیکن کچھ نام آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا مشہور نام ہے سبھاش چندر بوس کا۔ سبھاش چندر بوس ہندوستان کا ایک ہیرا تھا، جنگ آزادی کا ایک عظیم کمانڈر۔ تھوڑی وچار دھارا کا فرق تھا مہاتما گاندھی جی کا اور سبھاش چندر بوس کا۔ سبھاش چندر بوس چاہتے تھے کہ ہم طاقت سے، قوت سے، اگر انگریز ہمیں مارتے ہیں تو ہم بھی ماریں، اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو ہم بھی انہیں جواب دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ چنانچہ انہوں نے آزاد ہند فوج بنائی، اور جو ان کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا سبھاش چندر بوس کے بعد دوسرے نمبر پہ، اس کا نام تھا جنرل شاہ نواز۔ سبھاش چندر بوس ہندو مذہب، جنرل شاہ نواز مسلمان۔ جنرل شاہ نواز تو بہت دیر بعد تک رہے ہیں، ابھی جب ہمارا بچپن تھا اس وقت میں وہ حیات تھے، ان کی وفات کی خبر میں نے خود اخبار میں پڑھی۔ اور جنرل شاہ نواز پہلا آدمی تھا جس نے پہلی 15 اگست کی جو آزادی کا پہلا دن تھا اس میں لال قلعے پر جھنڈا جس نے لگایا، وہ جنرل شاہ نواز تھا۔
مجھے لدھیانہ میں مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کمرہ دکھایا مسجد کے ساتھ کہ سبھاش چندر بوس کو یہاں ہمارے دایا مولانا خلیل الرحمان صاحب لدھیانوی نے جو فگواڑہ میں رہتے تھے، انہوں نے اس کمرے میں سبھاش جی کو چھپایا 3 دن، اور تیسرے دن پھر اپنے ساتھ لے کے جرمنی چھوڑ دیا۔ تو وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا کوئی جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے میڈیا کی مہربانی سے۔ آزادی کی جنگ میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی ہندو تھا نہ کوئی مسلمان تھا، یعنی مطلب کہ تھے اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرتے تھے، لیکن آزادی کی لڑائی کے لیے سب ایک تھے۔ یہ کورونا کی بیماری ہونے سے پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے، ہمیں ایک پروگرام میں امرتسر جانے کا اتفاق ہوا، میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے۔ تو مجھے وہاں ایک آدمی نے وہ بازار دکھایا جہاں 14 سال کا شورش کشمیری، 14 سال کی عمر کے آپ میں سے کچھ بچے ہوں گے، 14 سال کی عمر تھی، شورش کشمیری۔ باہر انگریزوں نے بازار میں لاٹھیاں برسائی، تو وہ وہاں اسکول ہے، ہائی اسکول میں تھے وہ، تو شورش نے لکھا ہے کہ میں ہائی اسکول سے باہر آیا، اس کا ایک دوست تھا ساتھ میں، وہ ہندو مذہب سے تعلق تھا، اس کا ان کا نام میں بھول رہا ہوں ابھی، پھر بعد میں بڑی لمبی آزادی کی لڑائی میں اس نے بھی بہت جیل نکالی۔ ہم دونوں آئے تو اس جلوس میں ہم بھی پکڑے گئے، مطلب پڑھنے کے لیے گیا بچہ اسکول میں، انگریز لاٹھیاں برسا رہے تھے، جلوس نکل رہا تھا لوگوں کا کہ ہمیں آزادی دو، ہمیں اپنے مطابق جینے دو، تو اس کے اوپر انگریزوں نے لاٹھیاں برسائی، اور جب گرفتاریاں شروع ہوئی تو وہ 2 بچے بھی پکڑے گئے، شورش بھی اور ایک وہ۔ شورش کہتے ہیں کہ وہ 14 سال کی عمر میں جو میں پہلی دفعہ جیل گیا ہوں، وہاں سے میری آزادی کی لڑائی جو ہے شروع ہوئی۔ بس وہ 14 سال کی عمر کے ایک لڑکے نے جو شروعات کی ہے، پھر وہ ساری زندگی جیل میں اور ریل میں اور کچھ چلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، اپنے وطن سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ تو آج یہ آزادی کا جو دن ہے، یہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ ہم اتنے اہتمام کے ساتھ اس کو کیوں منا رہے ہیں اور ہر سال مناتے ہیں؟ اس سال تو ہماری گورنمنٹ نے بھی، ہماری حکومت نے بھی، سرکار نے بھی یہ ایک ابھیان بھی چلایا ہے، آزادی کا جو مہوتسو منا رہے ہیں ہم، یہ امرت مہوتسو ہے، وہ ٹھیک ہے اس سال، لیکن اس سے پہلے بھی مناتے تھے، ہم تو ہر سال کرتے تھے۔ اپنے دیش کے ساتھ محبت کا یہ سلسلہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس لیے ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں، دماغ میں اپنے وطن کی محبت کوٹ کر بھر جائے، اپنے دیش سے پریم، اپنے دیش سے محبت، کیونکہ یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ جس طرح آدمی کو اپنے گھر سے محبت ہو، اسی طرح یہ دیش ہمارا گھر ہے، ہم یہاں کرائے کے نہیں ہیں، کرائے پہ بھی رہ رہے ہیں، ہمارا دیش ہے، صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے، باپ دادا، دادوں کے دادا، ان کے دادوں کے دادا، ان کے دادوں کے دادا، کوئی انتہائی جب سے رہ رہے ہیں ہمارا دیش۔ تو لہٰذا کسی کے کہنے پہ ہم نہ اپنا دیش چھوڑیں گے، نہ اپنے دیش سے پریم جوڑیں گے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہیں وہ چونکہ دیش کا معمار ہوتے ہیں، ان کا ذہن، ان کا دل سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ کے دھرم کے لوگوں نے قربانیاں دی، صرف مسلمانوں نے قربانیاں دی، ایسا بھی نہ ہو۔ ہندو بچے کے بھائی کے دل میں یہ نہ ہو کہ صرف انہوں نے قربانی دی، نہیں۔ سکھ بچے اور بھائی کے دل میں یہ نہ ہو کہ صرف انہوں نے قربانی دی، نہیں، بلکہ سب نے دی۔ سروجنی نائیڈو کون تھے؟ بھگت سنگھ کون تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو کون تھے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کون تھے؟ نامدھاریوں کی تحریک کیا ہے؟ سکھوں کے بڑے سے بڑے لوگ اس تحریک آزادی کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی ایک سے ایک، مسلمانوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی اور باقی بھائیوں سے پیچھے نہیں، ایک آدھ قدم آگے نظر آتی ہے۔ لیکن یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ وہ بھگت سنگھ کو یاد کرتے ہیں لیکن اشفاق اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ راج گرو کو یاد کرتے ہیں لیکن اشفاق اللہ کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ اشفاق اللہ وہ ہے جب اس سے آخری اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا تھا تو پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش کوئی ہے تو بتائیے،
تو اس نے کہا کوئی خواہش نہیں ہے، خواہش ہے تو بس اتنی سی ہے کہ کوئی لا کے رکھ دے خاک وطن کفن، کہ میرے کفن میں میرے وطن کی مٹی رکھ دے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، آپ تو پڑھنے والے بچے ہیں، ابوالکلام آزاد کا قلم چلتا تھا، الہلال کے نام سے اخبار نکالتے تھے، اور ایک پھر البلاغ کے نام سے نکالتے تھے۔ ان کا قلم، اس کی کاٹ انگریز کے لیے گولی سے ضرورت، بار بار گرفتار ہوتے تھے۔ 16 سال کے قریب مولانا ابوالکلام آزاد نے مختلف جیلوں میں گزارے۔ اب جیل میں آدمی کا دل نہیں لگتا، 2 4 سال 6 سال جب جیل ہوگی تو 6 گھنٹے تو آدمی کو ٹائم پاس ہو جائے گا، لیکن جس بندے نے سالوں سال گزارنے اس کا کیسے ہوگا؟ تو وہ جو علم تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، وہ جیل میں اب ہے بھی نہیں بچہ جس کو پڑھائے، کاغذ قلم مہیا کیے مانگے ان سے، اور خط لکھنے شروع، صرف چٹھیاں لکھنے کی اجازت تھی، اور چٹھیاں پوسٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب نینی تال جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد قید تھے تو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے انہوں نے مولانا حبیب الرحمان صاحب شیروانی ہوتے تھے، بڑے عالم تھے، ان کو مخاطب کر کے خط لکھنا، اور خط میں اپنا علم یعنی چائے کے بارے میں جو انہوں نے لکھا، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، وہ نینی تال جیل میں لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ ہے۔ وہ جو خط وہیں رکھ دیتے ہیں، باہر تو دیتے نہیں تھے، روزانہ ایک خط لکھنا، اور 2 4 5 10 صفحے 20 صفحے کا آپ سارے دن ٹائم تو پاس کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے خط لکھنا شروع کیا چائے کے بارے میں، کہ چائے کی کیا فائدے ہیں، کیسی ہوتی ہے، کیا ہے، تو 60 صفحے تذکرہ کتاب کے چائے کے بارے میں لکھا، 60 پیج، چائے کے فائدے نقصان، پھر چائے کہاں سے شروع ہوئی، چینی لوگ کیسی چائے پیتے ہیں، عرب کے لوگ کیسی چائے پیتے ہیں، ہندوستان کے لوگ کیسی چائے پیتے ہیں، کیا مذاق ہے، کیا ذوق ہے، کیسے کیسے شوق ہیں لوگوں کے، اس پہ پھر اشعار فارسی کے عربی کے برجستہ، ایک خاصے کی چیز۔ جیلوں میں اپنا ٹائم پاس کیا انہوں نے، لیکن ایک دن کے لیے بھی اس چیز کا نہ تو معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دو، نہیں ہم آئندہ دوبارہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا دیش آزاد کرو، نہیں، بلکہ لاسٹ تک کہتے تھے کہ ہمارا ملک ہمارا ہے، آپ باہر سے آئے ہو، اپنے ملک انگلینڈ میں چلے جاؤ۔ ایک بہت بڑے عالم مالٹا کی جیل میں ہیں، غالباً مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف۔ ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ جو قیدیوں کی گندگی ہے، نجاست ہے، وہ ساری صاف کر کے ٹوکری میں بھر کے تم نے پھینک کیا ہے۔ تو جو نیا جیلر آیا انگریز، اس نے نام سن رکھا تھا، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ قدر کرتے ہیں، تو اس نے جب پوچھا کیا نام آپ کا، انہوں نے بولے فضل حق، تو کون سے فضل حق خیر آبادی، وہی تو نہیں جنہوں نے فلاں کتاب لکھی ہے، جی وہی۔ تو انہوں نے فوراً بلایا دوسروں کا، ان سے ٹوکری پکڑو، ایسے آدمی کو آپ نے ایسے کام پہ لگا دیا ہے، اور کہا جب تک میں یہاں ہوں آپ یہ کام مشقت والا نہیں کریں۔ دوسرے دن آیا اور آگے ہاتھ کام کی عرض کرتا ہے، مولانا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت شاہ صاحب بہت خوبصورت اللہ نے بنائے تھے، زلفیں نقلی ہوتی تھی یہاں تک بنے، اور داڑھی سید تھے، اور قرآن پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا رک جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا تقریر کرنے والا ماں نے اور پیدا نہیں کیا۔ رات کو تقریر شروع کرتے تھے، جن لوگوں کی کبھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد قضا ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں کہاں بیٹھے، ساری رات بخاری بیان کر رہے ہیں، حضرت سن رہے ہیں، اذان ہوئی تو پتہ چلا کہ رات تو گزر گئی۔ شورش کشمیری نے کہا تھا ان کے لیے، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں، ابھی ہنسا رہے ہیں، ابھی رلا رہے ہیں، ابھی قرآن سنا رہے ہیں، ابھی شعر سنا رہے ہیں، پنجابی کے شعر، اردو کے شعر، ساری آزادی پہ تقریر ہوتی تھی، ساری رات۔ شیرہ والا گیٹ لاہور میں جلسہ تھا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، مست ہو کے پڑھتے تھے، آدھا گھنٹہ پڑھتے ہی رہتے تھے، اس کے بعد تقریر کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو بھی اس جلسے کو سننے کے لیے گئے، تو شاہ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور نہرو زارو